السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی حساس اور اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں، یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا محاصرہ اور پھر ان کی شہادت۔ تو جو تاریخی روایتیں ہیں، جو حوالے ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ سب کیسے ہوا، کیا حالات تھے۔ جی وعلیکم السلام، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک انتہائی المناک باب ہے۔ دیکھیں، جو روایات ہمارے سامنے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ خلافت کے آخری سالوں میں کچھ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن سبا کا نام لیا جاتا ہے روایات میں، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غلط فہمیاں پھیلائیں، بدگمانیاں پیدا کی۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ جی، کچھ روایات تو یہی اشارہ کرتی ہیں۔ کوفہ، بصرہ، مصر، ان علاقوں سے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف اکسایا گیا، بلکہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کی طرف منسوب کر کے جھوٹے خطوط بھی لکھے گئے گورنروں کے نام۔ یہ جعلی خطوط والی بات، یہ تو بہت سیریس ہے۔ مطلب اس سے تو شکوک و شبہات بہت بڑے ہوں گے۔ بالکل، اور اسی کشیدگی کا نتیجہ پھر نکلا مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے کی صورت میں۔ اور یہ کوئی ایک دو دن نہیں، تقریباً 40 دن یہ محاصرہ رہا۔ 40 دن! اور اس محاصرے کی سختی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، جو روایات بتاتی ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔ جی، پانی بند کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں ستم ظریفی کیا ہے کہ یہ پانی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا تھا، وہ بند کیا گیا۔ اور یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اسی ہستی کے ساتھ جس نے مسلمانوں کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، بیروما کنواں خریدا تھا۔ جی، بیروما، تاکہ پانی کی قلت نہ ہو۔ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ روزے سے ہوتے تھے اور افطار کے لیے بھی بمشکل تھوڑا سا پانی مل پاتا تھا۔ صحابہ کرام نے کوششیں بھی کی پانی پہنچانے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور صرف پانی ہی نہیں، انہیں تو مسجد نبوی میں نماز سے بھی روک دیا گیا تھا۔ جی، نماز سے بھی روک دیا گیا۔ اور جب کچھ صحابہ نے جوش میں آ کر دفاع کی اجازت مانگی تو ہاں، وہ تاریخی جواب کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے۔ یہ ان کی وہ نرم دلی، امت کے لیے فکر، اس کا ثبوت ہے۔ صحیح۔ اچھا، کچھ روایات میں ان پیشنگوئیوں کا بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں؟ جی بالکل، ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خلافت کے حوالے سے آزمائش کا اشارہ ملتا ہے۔ جیسے وہ ایک مشہور روایت ہے قمیض والی، کہ اللہ انہیں ایک قمیض یعنی خلافت پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے مگر وہ نہ اتاریں اور اسی حالت میں شہادت پائیں۔ تو یہ چیزیں بھی واقعات کو ایک خاص پس منظر دیتی ہیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 18 ذوالحجہ 35 ہجری۔ جی، شہادت کا دن۔ آپ روزے سے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تبھی وہ حملہ آور دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ اور آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بہادری سے روکنے کی کوشش کی۔ جی، انہوں نے کوشش کی، جس میں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، وہ ڈھال بن گئیں ایک طرح سے۔ لیکن وہ حملہ آور تو باز نہیں آئے۔ نہیں، وہ نہیں رکے، اور جب تلوار کا وار کیا گیا، ان کا خون مبارک قرآن مجید کی آیت پر گرا، سورۃ البقرہ کی آیت، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس عنقریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت پر خون کا گرنا، یہ تو ایک بڑی گہری علامتی بات ہے۔ بہت گہری۔ یہ صبر اور اللہ پر توکل کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن شہادت کے بعد بھی معاملہ رکا نہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ گھر کا سامان لوٹا گیا۔ جی، اور جسد خاکی کی بے حرمتی کی بھی کوشش کی گئی، اور کئی دن تک تدفین میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ یہ سب اس ہستی کے ساتھ جس کی سخاوت، حیا، بردباری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ بیر روما، جیش الاسرہ کی تیائی۔ بالکل، اس شرم و حیا والے نرم دل خلیفہ۔ بالآخر کچھ صحابہ کرام، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے، ان کی کوششوں سے رات کے وقت خاموشی سے جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ تو اگر ہم ان ساری تفصیلات کو دیکھیں جو ہمیں روایات سے ملتی ہیں، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اصولوں پر قائم رہنا، چاہے کتنی ہی مخالفت ہو، کتنا ہی ظلم ہو۔ دوسرا، تشدد سے گریز کرنا، امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دینا۔
اور قرآن سے وہ محبت جو آخری لمحے تک قائم رہی۔ جی، اور یہاں ایک سوال شاید یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو آج کے دور کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ ذاتی سلامتی پر اصولوں کو ترجیح دینا اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے بظاہر ناانصافی برداشت کرنا، اس تاریخی مثال کی آج کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ بالکل۔